بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سہیل مرغوب اور حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پروگرام مرغوب ہوتا ہے کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل اسپیشل. تو آج میں بات کروں گا کہ آئرلینڈ میں کوئی تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور ان کی موت کی ذمہ داری گوروں نے ڈالی آلوؤں پر. یعنی یہ دنیا کی واحد موت ہے جس میں 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آلو ان کی موت کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے. اور بعض شہروں میں آئرلینڈ کی تقریباً 67% آبادی نقل مکانی کر گئی اور کچھ شہر ایسے تھے جہاں 1/3 کے قریب آبادی جو ہے وہ نقل مکانی پر مجبور ہوئی. اور اس کی ذمہ داری کس پر تھی؟ ذمہ داری گوروں نے ڈالی آلوؤں پر. اور اس کو کہا گیا کہ یہ آلوؤں کا قحط آیا جس نے 10 لاکھ کے قریب لوگ مار دیے اور اتنی ہی آبادی کو نقل مکانی پہ مجبور کر دیا. اور جب یہ آلوؤں کا اپنا قحط ختم ہوا تو آئرلینڈ کی آبادی اس قدر کم ہو چکی تھی کہ مطلب بیان سے باہر ہے. اور بعض علاقوں میں جیسا میں نے بتایا 67% اور بعد میں 33% تک. تو جناب اصل میں یہ قصہ کیا تھا؟ اور اب آئرلینڈ میں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ایک بار تو ان کا ریفرینڈم ناکام ہو گیا، ابھی دوبارہ بھی ہو گیا. تو آخر یہ کیا ہے؟ اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ اور آخر انگریز جس ملک کو بھی اپنی کالونی بناتے ہیں اس ملک میں ایک خوفناک قسم کا قحط کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ برے صغیر میں مسلمانوں نے پورے ہندوستان پر طویل عرصے تک کئی 100 برس تک حکومت کی، لیکن کسی ایک شہر میں بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مسلمان، ہندو یا مسیح اپنا بھوک سے مر گیا. کیونکہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر دریا کے کنارے تو کیا کسی بھی جگہ پہ کوئی ایک جانور بھی بھوکا مر جائے تو اس کے باسپرس خلیفہ وقت سے ہوگی یا کہیں حاکم وقت سے ہوگی. یہ فلسفہ کسی اور مذہب میں، کسی اور حکومت کی اپنا جڑوں میں نہیں ہے. کسی اور جگہ پہ ایسا نہیں مانا جاتا کہ اگر کسی جگہ پہ ایک بھی انسان مر گیا تو اس کی ذمہ داری حکمرانوں سے کی جائے گی. اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اس کو حکمرانوں نے غور نہیں کیا. تو باہر کیا میں بات کر رہا تھا آئرلینڈ میں یہ ہوا کہ جب وہاں پہ کالونی بنائی گئی آئرلینڈ کو، جب غلامی کے باقاعدہ ڈاکومنٹس سائن ہو گئے تو سب سے پہلے وہاں پہ جو انگلش تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی لینڈ ہولڈنگز پر قابو کرنا چاہا. جیسے ہمارے ہاں انہوں نے لینڈ ہولڈنگز پر کنٹرول کرنا چاہا. اور بڑے بڑے جو ہندو راجے مہاراجے تھے اور خاص طور پر جن کے جو وہاں پہ حکمران بھی تھے ان کی مدد سے انہوں نے لینڈ ہولڈنگز کو کنٹرول کیا. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ پیدا آنا شروع ہوئے اور کئی لاکھ لوگ برے صغیر میں 10 لاکھ لوگ ایک قحط میں اور اس سے زیادہ بھی لوگ مرے مختلف قحطوں میں. اور انگریزوں کے زمانے میں آبادی کم ہونے کے باوجود بھی موجودہ حوالے سے دیکھیں تو آبادی کئی علاقوں میں اتنی ہی پرسنٹیج سے لوگ مرے جس پرسنٹیج سے لوگ آئرلینڈ میں مرے. تو باہر کہ جب انہوں نے ان کو اپنی کالونی بنایا آئرلینڈ کو تو انہوں نے پروٹیسٹنٹ نے یہ فلسفہ دیا کہ آج کے بعد جو آئرلینڈ کے کیتھولکس ہیں وہ کوئی زمین کا معاہدہ نہیں کریں گے. یعنی زمین کی سیل پرچیز ان سے چھین لی گئی. برے صغیر میں بھی انہوں نے یہ ڈرامہ کیا اور دیگر اپنی 9 آبادیوں میں بھی ان کا یہی ایک فلسفہ تھا. پلس انہوں نے جو لینڈ ہولڈنگز تھی ان کی غیر حاضر کاشتکاری کا ایک نیا تصور دیا. آج دنیا بھر میں اور خاص طور پر FATF یہ کہہ رہا ہے کہ غیر حاضر کاشتکاروں کو ختم کیا جائے. تو اس غیر حاضر کاشتکاری کا بانی تو انگلینڈ تھا. UK اس لیے بانی تھا کہ اس نے دوسرے ملکوں کی یعنی اپنی 9 آبادیات جتنی بھی ان کی تھیں ان کی زمینوں کو انہوں نے ہتھیانا تھا. ان کی زمینوں کو ہتھیانے کے لیے جو برٹشرز تھے ان کو لینڈ ہولڈنگز دینا تھیں. اور برٹشرز تو چونکہ انگلینڈ میں موجود تھے، آئرلینڈ میں یا کہیں اور تو تھے نہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ چاہا کہ یہ ساری کی ساری غیر حاضر کاشتکاری کا ایک نیا لا اور فلسفہ انہوں نے وہاں پہ ڈیولپ کیا. اور یہ ساری جو آئرلینڈ کی زمین تھی ان کے بڑے رقبے وہ چلے گئے ان کے کنٹرول میں. تو جب یہ ان کے کنٹرول میں گئے تو وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے تھے رقبے وہ ان کی تقریباً اکثریت کی تعداد تھی 5 ایکڑ جو ان کی اپنی ملکیت میں رہ گئے تھے. یہ 5 ایکڑ جو ہے یہ اس قابل نہیں تھے کہ آئرلینڈ کو فائنینشلی یا غذائی طور پر سسٹینیبل بنا سکیں. ان سے اتنی پروڈکشن نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے بھوک کو مٹا سکیں. پلس جو برٹشرز تھے انہوں نے ایک خاص طبقے پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ تم نے نوکری نہیں کرنی. یعنی ان پر نوکریوں کے دروازے بھی بند تھے. برے صغیر میں بھی ان کی یہ اسٹریٹجی تھی. جب ہم برے صغیر پر بات کریں گے انگریزوں کے اس فلسفے پر جس نے ان کو حاکم ایک ایسا حاکم بنایا جس نے یہاں
تمام انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے ان سے ملازمتیں چھین لی. سب سے پہلے انہوں نے ایجوکیشن کا فلسفہ چینج کیا, یہی انہوں نے آئرلینڈ میں کیا. اور جب انہوں نے آئرلینڈ میں ساری ملکیتوں کو اپنے کنٹرول میں لے کر غیر حاضر کاشتکاری کا تصور دیا, اور اس غیر حاضر کاشتکاری کے ذریعے سے انہوں نے ان کی ساری پروڈکشنز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. جو 5 ایکڑ پہ آئرش باشندے اپنی پیدا کر رہے تھے, وہ بھی الٹیمیٹلی اس کا بھی ایک بڑا حصہ جو ان کے پاس چلا جاتا تھا, اور آئرش باشندوں کے پاس کچھ بچتا نہیں تھا. تو جب آلو کی وہاں پہ فصل گئی تو یہ ایک ایسی فصل تھی جو وہاں پہ اس قدر ایک ایکڑ میں اتنی پیدا ہو سکتی تھی کہ خاندان اس سے اپنا پیٹ پال سکتا تھا, کیونکہ اور زمینیں کم تھیں, فیملیز بڑی تھیں. 5 ایکڑ جو تھے وہ ہر آدمی کے پاس تو تھے نہیں, اس نے 3 4 خاندانوں کو اپنا کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا تھا. تو یہ ان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ ایک ایسی فصل کاشت کرے جو 5 ایکڑ سے ان کے 5 خاندانوں کی بھوک مٹا سکے. تو آلو ایک ایسی سبزی بن گئی, ایسی فصل بن گئی جو ان کی بھوک کو مٹا سکتی تھی. اور آپ دیکھیے کیا حالت ہوئی ہوگی اس قوم کی جو صرف آلوؤں پہ زندہ تھی. یعنی پورا آئرلینڈ میں پھر کہوں گا آلوؤں پہ زندہ تھا. اور جب بھی 1/3 آئرلینڈ موت کے منہ میں چلا گیا یا وہاں سے منتقل ہو گیا جب آلو کی فصل تباہ ہونا شروع ہوئی. اس کا بھی بڑا ایک مزریبل معاملات ہے جو میں آگے چل کے اس میں بتاؤں گا ویڈیو میں. تو آپ دیکھیے کہ جب لوگ وہاں پہ مرنا شروع ہوئے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ وہ تھی کہ ان کی فصل سسٹینیبل نہیں تھی. فصل کو لگ گیا کیڑا, وائرس لگا. یہ وائرس بھی انگلینڈ سے آیا, اور جب آئرش باشندوں نے وائرس کا علاج کرنا چاہا تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ تو وائرس نہیں ہے, یہ کسی نے جادو کر دیا ہے. زمین کے نیچے زرعی زمین ہے, اس کے نیچے جو آرٹیفیشل پہاڑوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں, کثافتیں پیدا ہو رہی ہیں, کیمیکلز پیدا ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے آلو کی فصل چونکہ زمین کے اندر ہوتی ہے تو یہ برباد ہو گئی. اچھا, کچھ آگے کچھ نے اس کو آسمانی آفت قرار دیا. تو مطلب جتنے منہ اتنی باتیں. بعد میں پتہ لگا کہ یہ وائرس جو ہے یہ کہ انگلینڈ سے آیا, اور خاص قسم کا فنگس تھا, انفیکشن تھا, جس کو لگتے ہی آلو کی وہ فصل ساری برباد ہونے لگی جو زمین سے اوپر آ جاتی. یعنی جیسے ہی آلو کو باہر نکالا جاتا وہ سکڑ جاتا, اس کا پانی خشک ہو جاتا اور وہ ایک تیلے کے معنی رہ جاتا. اچھا, لوگ یہ آلو کھانے پر بھی مجبور تھے. جن لوگوں نے آئرش لوگوں نے یہ آلو کھائے وہ زندہ نہیں رہ سکے مختلف طرح کی بیماریوں میں, جن میں ٹائیفائڈ بھی تھا اور اسکن کے ڈیزیز بھی تھے اور اسٹمک کے ڈیزیز ظاہر زیادہ تھے, تو وہ زندہ نہیں رہ سکے. اور الٹیمیٹلی وہ دست سے بلبلانے کے بعد دنیا سے چلے گئے. اور جو ڈاکٹر ان کو دیکھتے تھے وہ یہ کہتے رہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو کنکال یعنی اسکیلیٹن ڈھانچہ بن گئے, اور بھوک کے وائرس نے, اس کو پھر ان لوگوں نے بھوک کا وائرس کا بھی نام دیا کہ بھوک کے وائرس نے ان کے جسم کو, ان کے اعضاء کو کھا لیا. اور جو کچھ بچتا تھا ان کے جسم پر وہ ہڈیاں تھیں جو برائے نام گوشت تھا. گوشت تو ویسے ہی نہیں ہوتا ہوگا. تو آلو کھانے والے قحط کے بخار, اس کو قحط کا بخار بھی کہا جانے لگا, قحط کے بخار میں مبتلا ہو گئے. ظاہر ہے پیچش کی بیماری ان کو ہوئی, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں جونکیں پیدا ہو گئیں, کیڑے خاص قسم کے جیسے ہوتے ہوں. تو یہ مطلب وہ تھی جو برٹشرز نے تحفہ تھا ایک المناک قسم کا, جو برٹشرز کے نو آبادی بننے کے بعد آئرش لوگوں نے دیکھا, حالانکہ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے. تو اب اس کے جب یہ وائرس وہاں پہ آیا تو کم و بیش 20 لاکھ کے قریب آئرش باشندوں نے اپنا آشیانہ چھوڑ دیا. وہ گھر بار جو انہوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا, بڑی مشقت سے, وہ کچھ کینیڈا چلے گئے, کچھ برطانیہ چلے گئے, کچھ امریکہ چلے گئے. اور 5 سال کے اندر کیونکہ وائرس 1 سال میں تو ختم نہیں ہوا, 5 سال کے اندر آئرلینڈ کی آبادی میں تقریباً 1/4 کی کمی ہو گئی, 75% رہ گئی. اور شہر کے شہر تھے جہاں لاشوں کے انبار تھے, جیسے بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, ویسے انڈیا میں بھی کبھی ہو جاتا ہے, مختلف علاقوں میں, گجرات میں ہوا. اسی طریقے سے لاشوں کے انبار تھے جو شہر میں نظر آ رہے تھے. اور لوگ بتاتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ تابوت میں ڈال کر لوگوں کو مٹی میں ڈھیروں کے حساب سے مٹی کے نیچے دفنا دیا گیا, اور مٹی میں بھی اتنی گنجائش نہیں تھی, اوپر ہی مطلب ڈال کے تو مٹی ڈال دی گئی. صرف 5 انچ کے زمین کے اندر لوگ دفنائے گئے تاکہ وائرس مطلب مزید لوگوں کو نہ لے سکے. اب یہ جو
میں نے ذکر کیا کہ ایک اتنا بڑا المیہ ہے، اس کی ذمہ دار وہ ممالک کے لوگ ہیں جو خود کو آج کل بڑی اچھی جمہوریتیں کہتے پھر رہے ہیں، اور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم سے سیکھو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسانیت کیا ہے۔ تو یہ آئرش جو پوٹیٹو کا کرائسس جس کو وہ کہتے ہیں، اس نے بتایا کہ یہ بحران کیا ہے، غربت کیا ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آلو کی فصل جب آئرلینڈ میں گئی تو اس نے وہاں پہ اپنی پیداواری صلاحیت کے حساب سے قوم میں متعارف ہو گئی۔ اب برٹشرز نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا بیچ میں کہ آئرش جو ہیں وہ بھوک کے بحران سے نہیں مرے، وہ تو آلوؤں کی محبت میں مارے گئے۔ یعنی 1775 میں جب آلو متعارف ہوا آئرلینڈ میں تو یہ وہاں پہ اس قدر مقبول بن گیا بقول برٹشرز کے کہ یہ اتنا مقبول ہو گیا کہ یہ ان کی نیشنل فوڈ میں شمار ہونے لگا۔ وہ یہ بتانا بھول گیا کہ یہ نیشنل فوڈ نہیں ہے، یہ نیشنل مجبوری ہے۔ یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو انگلینڈ کی منسٹریاں نہیں مہیا کر سکیں اپنی نو آبادیات کو۔ آئرلینڈ کی جب یہ آلو کی فصل گئی اپنے 1775 میں تو تھوڑے سے عرصے میں آلوؤں کے فصل پر تقریباً نصف آئرلینڈ کا انحصار ہو گیا۔ یعنی آئرلینڈ کی آدھی سے زیادہ آبادی تھی جو آلو کی فصل پر زندہ تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک فصل کھا کر لوگ زندہ ہیں۔ مطلب یہ تھی وہ ترقی جو ہم نے اس دور کی جمہوریتوں میں دیکھی۔ تو آلوؤں کی جو پیداوار تھی وہ دوسری پیداواروں کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ تھی۔ 3 گنا زیادہ ہونے کے باعث ہی وہ لوگوں کی بھوک بھی مٹا سکتا تھا، مطلب ان کو کم کر سکتا تھا۔ تو وہاں پہ جو فصل کاشت ہوتی تھی وہ خاص قسم کی فصل تھی جس کو آئرش لمپر کہا جاتا ہے، یعنی جو ان کی زمین کے مطابق ایڈجسٹ ہو گئی، جیسے ایک بیج در بیج بن کے، تو اس طریقے سے ہوئی۔ لیکن 1845 کے موسم گرما میں کوئی ایسی غیر معمولی موسمیاتی تبدیلی آئی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا ہوا، کہ فصل تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ چنائی کے بعد چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کی آلوؤں کی جلد خشک ہو جاتی اور اس کے بعد وہ بیماری سے ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ساری فصل جو ہے وہ ختم ہو گئی آئرلینڈ میں۔ اور بدترین سال اس عہد کا 1847 کا بدترین سال تھا جسے آئرش باشندے بلیک ایئر کے نام سے جانتے ہیں۔ بلیک ایئر، سیاہ سال۔ تو یہ سیاہ سال جو ہے یہ ایک بھوک کی وجہ سے آیا جو آلوؤں کی ذمہ داری آلوؤں سے ہوا۔ اچھا، جب اس وقت پھر یہ کہا جانے لگا کہ اچھا یہ جو فصل ہے یہ تو ہماری وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، یہ تو تباہ ہوئی کیونکہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہیں موجود تھی زمین میں، جس کو جامد برقی رو بھی کہا جاتا، جامد برق بجلی بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ اچھا، پھر انگریزوں نے ایک اور تعویل نکالی۔ انہوں نے کہا ہم نے آئرلینڈ کو ترقی دی یا انجن دوڑا دیے ریلوے کے، اور ریلوے کے انجن دوڑنے سے دھواں پیدا ہوا، تو میں بھی کہ دھوئیں کی وجہ سے یہ فصل جو ہے برباد ہو گئی ہو۔ باقی میں نے پہلے بتایا کہ کیمیائی سرگرمیاں جو زمین کے نیچے ہوئیں وہ اس کی ایک وجہ بتائی گئی، لیکن اصل میں وجہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک وائرس تھا جس کو تھوریا نام کہا جاتا ہے، تو یہ یا پی انفیسٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وائرس جو ہے یہ انگلینڈ سے ہی وہاں پہ برآمد ہوا، اور اس نے پھر آلوؤں کی پہلے ہی برس میں 20-25% اور دوسرے تیسرے برس میں 75% تک فصل برباد کر دی۔ اب قحط نے تو آنا تھا، لیکن برطانوی تاج برطانیہ سے یہ جو آئرش باشندے تھے یہ مسلسل درخواستیں کرتے رہے۔ ان کے جو بھی لوگ تھے وہ برطانوی حکومت کو کہتے رہے کہ ہمارے 2 کام کریں۔ ایک تو یہ کہ برطانیہ کو یہاں سے جو فصلیں جا رہی ہیں، یہاں سے جو مویشی جا رہے ہیں، ان کی خریداری بند کر دیں، ان کی برآمدات بند کر دیں، اور فوڈ کی آئرلینڈ سے ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دیں۔ لیکن جہاز بھر کر آئرلینڈ سے جاتے رہے خوراکوں کے، مویشیوں کے، اور وہاں پہ بحران بڑھتا رہا۔ یہ بھی ایک اس کی بڑی سیریس وجہ تھی۔ اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ نے جانا نہیں، ادھر ہی رہیے، ہم بھی یہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی ہے کہ اسپیشل ٹی وی لانچ ہو رہا ہے، اور میری یہ توقع بھی ہے، اور میں ان کے مالکان کو اور لانچ ورک کرنے والوں کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں۔ میں ان کی ویلیوز، ان کے نظریات اس سے بھی بخوبی اندازہ ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس ٹی وی کے آنے سے ہر طرح کے لوگ اس کے اندر آئیں گے، اور یہ ٹی وی پازیٹیو سائڈ کو فوکس کرے گا، اچھائیوں کو فوکس کرے گا۔ جتنا اس وقت ملک کے اندر جہاں بھی جس جگہ بھی جائیں لوگ نیگیٹو چیز کو فوکس کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اس ٹی وی کو دیکھ کے، ان کے پیغام کو دیکھ کے مجھے بھی پوری قوم کو انرجی ملے گی، خاص کر ہماری جو نوجوان نسل اداروں سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ اداروں کے اندر بھی ان کو کام کرنے کا تجربہ ہے۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کو مایوسی کی جگہ ہوپ ملے گی، روشن پاکستان ملے گا۔ جو بھی میڈیا ہے یا خاص کر جتنے بھی چینل ہیں، کسی جگہ بھی جب بھی میں ان کو لگا کے دیکھتا ہوں تو سنسنی خیز خبر، ایسی خبر جس سے انرجی، توانائی، طاقت، جذبے کی بجائے بندے کو مایوسی ہوتی ہے۔ میری توقع بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، میری دعا بھی ہے کہ یہ جو اسپیشل ٹی وی ہے یہ اس کی جگہ جذبہ پھیلائے گا، ہوپ دے گا، اچھی چیزوں کو رواج دے گا، اور جو پوری نیشن اور قوم ہے اس کے اندر اس وقت قوت برداشت ختم ہوگی، چونکہ جتنا نیگیٹو چیز کو فوکس کیا جائے اتنی برداشت ختم ہوتی۔ تو یہ پازیٹیو سائیڈ ان کو تجربہ بھی ہے، ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، تو یہ پوری قوم کے اندر پازیٹیو سائیڈ کو فوکس کر کے انرجی پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ اور جو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ خاص کر یہ ایگریکلچر کو فوکس کر رہے ہیں، تو پاکستان کو اس وقت شارٹ ٹائم کے اندر، بلکہ ان حالات کے اندر جو چیز رول پلے کر سکتی ہے وہ ایگریکلچر ہے، وہ زراعت ہے۔ اس سے آپ 60 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں، 90 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں، 120 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں ہمارے پاس۔ اور جو اس وقت جو مشکلات آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ رزلٹ آئیں گی بھی صحیح، اور اس رزلٹ کو بہتر کرنے کے اندر جو یہاں پہ ہر ہفتے کے اندر یا ہر روز ایگریکلچر کا پروگرام چلے گا، تو یہ بھی ایک ذریعہ اور باعث بنے گا۔ تو میری دعا بھی ہے اور میری توقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اسپیشل ٹی وی کی نشریات اس وقت چل رہی ہیں، ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور خاص کر جو ان کے زراعت کے اوپر پروگرام آ رہے ہیں یا جو یہ زراعت کو فوکس کر رہے ہیں، یہ بھی ان کا خاص ایک مطلب فوکس ہے، اور ان کے فوکس سے اور روزانہ کے پروگرام آنے سے زراعت کو، ایگریکلچر کو اور زمینداروں کو فائدہ ہوگا، ان تک معلومات بھی جائیں گی۔ لیکن ہر جگہ جو میری توقع اور خواہش ہے یہ کر بھی رہے ہیں کہ یہ پازیٹیو سائڈ کو فوکس کریں، اپرچونٹی کو فوکس کریں گے، یہ ان کا مقصد بھی ہے اور نظریہ بھی۔ ویلکم بیک۔ تو ہم بات کر رہے تھے آئرلینڈ میں آنے والے آلووں کی کمی کے بحران پر، جس سے کم و بیش 10 لاکھ لوگ مارے گئے، اور اس کو نام دیا گیا کہ یہ تو بجلی کے جھٹکوں سے آلو خراب ہو گئے، یا زمین کے نیچے جو زیر سرگرمی آئیں ان سے ہو گئے۔ تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آئرلینڈ سے مٹر، پھلیاں، مچھلی، شہد اور خرگوش کی جو پیداوار تھی وہ خاص طور پر انگلینڈ، UK مسلسل برآمد کی جاتی رہی۔ اس کی برآمد پہ پابندی لگانے کے ان لوگوں نے کافی زور لگایا، لیکن یہ نہیں پابندی لگ سکی، ایسا نہیں ہو سکا۔ تو یہ صورتحال 1852 تک جاری رہی، اور اس صورتحال کے بارے میں فروری 1845 میں ایک مفکر تھے ڈیون، انہوں نے لکھا کہ یہ جو وہاں پہ قحط آیا، اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ آئرش مزدور اور اس کے پورے کے پورے خاندان نیست و نابود ہو گئے، اور بہت سے ضلع میں لوگوں کے پاس پینے کے لیے صرف پانی بچا، یعنی یہ لوگ صرف پانی کی وجہ سے زندہ رہے، اور ان کا عیش و آرام، اگر کمبل کسی کو مل جاتا تو یہ بڑی عیاشی زندگی ہوتی تھی۔ یہ ان کی ایک نارمل زندگی تھی جس پر آلوؤں کے قحط نے ان کو آ لیا۔ انگلینڈ کے جو ارباب اختیار تھے ان کا خیال تھا کہ آزاد منڈی ہے،
آج قحط آیا ہے ختم ہو جائے گا. جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ ٹریڈ کو فری کر دو, آج کل بھی چل رہا ہے کہ پاکستان میں اگر چینی سرپلس ہوگی تو ایکسپورٹ کر دو, کل اور پیدا ہو جائے گی, منگوا لیں گے اگر اپنا ایکسپورٹ ہو بھی گئی. تو یہی فلسفہ تھا کہ آزاد تجارت آئرلینڈ کے بحران کو بچا لے گی, تاج برطانیہ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاج برطانیہ کی اس بے حسی نے 1845 میں جنم لینے والے بحران کی ہولناکی کو بڑھا دیا. آزاد تجارت کے حامی فتح یاب ہوئے اور آئرش باشندے بھوک کو ترس گئے. برطانیہ نے پھر ایک احسان کیا آئرش باشندوں پر. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مکئی کی تجارت پر جو قانونی پابندیاں کچھ عائد تھیں, کچھ ان کو ہم ریلیکس کر دیتے ہیں تاکہ آپ مکئی امپورٹ کر سکیں, منگوا سکیں. اب مکئی منگوانے کے پیسے کس کے پاس تھے؟ جیسے غریب ملک ایک اپنا نو آبادی, وہ یہ چیزیں کہاں سے امپورٹ کرتی؟ اگر امپورٹ ہی کرنے ہوتے تو وہ کچھ اور بھی منگوا سکتے تھے. بار کیا, تو مکئی کی امپورٹ پر کو ریلیکس کر کے برٹشرز نے یہ سمجھ لیا کہ اب وہاں پہ قحط کی صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے گی. جبکہ ان سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ امپورٹ بند کریں فوڈ آئٹمس کی, وہ انہوں نے نہیں کی. پھر انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ سوپ کچن قائم کر دیتے ہیں. سوپ کچن قائم کر دیتے ہیں آئرلینڈ میں, وہ مختلف مقامات پہ جہاں پہ لوگ جائیں سوپ پئیں اور جان بنائیں. تو اب آپ خود سوچئے کہ کیا سوپ کچن آئرلینڈ کی پوری آبادی کو جو خوراک کی کمی کا شکار ہو چکی تھی ان کو سسٹین کر سکتی تھی فزیکلی؟ تو اس کا جواب فوڈ کے ماہرین یقینی طور پر یہی دیں گے کہ بالکل نہیں. پھر انہوں نے وہاں پہ کچھ ایسے مراکز بنا دیے کہ جہاں پہ ان کا خیال تھا کہ ہم یہ کچھ خوراک مہیا کریں گے. تو یہاں پہ بھی زیادہ لوگ نہیں جا سکے. میکسیمم 26 لاکھ کے قریب لوگوں نے مختلف وقتوں میں, ٹوٹل جو تعداد تھی وہ 26 لاکھ کے قریب بنی, مختلف وقتوں میں کسی نے ایک وقت کسی نے 2 وقت کی وہاں پہ خوراک لی, اور اس کے بعد وہ وہی جو کنکال اور ڈھانچہ بن گئے. تو یہ وہاں پہ ہوتا رہا. فاقہ کشی نے, اس مجبوری نے, وہاں پہ برطانیہ کی بے حسی نے, غلامی کی زندگی میں غلامی سے اتنے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے. اگر ہم اس کی ذرا تھوڑی اور گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جب آئرش باشندوں پر زمین کی خریداری کی پابندی لگائی گئی تو 80% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے تھی. 80% آبادی معاشی عدم تحفظ اور روزگار کی کمی کا شکار تھی, اور جن کا سارا دار و مدار اسی پر تھا جس کا میں نے اوپر ذکر کیا. تو ہاں, اوپر کے کچھ جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں ملینئر بلینئر ہر دنیا میں ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں, تو اس طرح کے کچھ لوگ وہاں پہ بھی تھے, لیکن 80% آبادی ایسی تھی جن کا سہارا خوراک میں صرف آلو تھا, اور جن کے کل جو کائنات تھی وہ کھاد کی آدھی پونی بوری, ایک کمبل اور ایسی کوئی چھوٹی موٹی 2-4 چیزیں تھیں. تو یہ حال کر دیا تھا آئرلینڈ کا غلامی نے. اب آپ دیکھیں کہ ساری زمین کس کے قبضوں میں گئی. ایک تھے ارل آف لوکین, وہ آئرلینڈ کی 60,000 ایکڑ اراضی کے مالک تھے, اور کہا جاتا ہے کہ کئی کلومیٹر تک, اگر درجنوں کلومیٹر تک کا رقبہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھا. تو وہ رہتے انگلینڈ میں تھے, اور کرائے پر انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے بلاکس بنا کر آئرش باشندوں کو دیے ہوئے تھے. یعنی اپنے اس 60,000 کی زمین جو انہوں نے وہاں پہ ہتھیائی ہوئی تھی, اس کے مالک وہ تھے, لیکن کاشت چھوٹے چھوٹے رقبوں کی آئرش باشندے کرتے تھے. چھوٹے بلاک انہوں نے کیوں بنائے؟ چھوٹے بلاک 5-5 ایکڑ کے اس لیے بنائے گئے کہ ان کی آمدنی ان کو اچھی مل جاتی تھی. بھی پیسے تو لوگوں کے پاس تھے نہیں. اگر وہ 12 ایکڑ 20 ایکڑ 50 ایکڑ کا بھی پلاٹ بنا کر کسی کو دیتے تو اس کے پاس دینے کو پیسے نہیں تھے. تو پیسے تو اسی صورت میں ملتے نا کہ جس صورت میں یہ پلاٹ چھوٹے بن جاتے. تو بہرکیف یہ سلسلہ کچھ حد تک اپنا 1921 کے بعد کم ہوا, اور یونائٹڈ کنگڈم 1921 میں مارز وجود میں آ گیا. جب یونائٹڈ کنگڈم مارز وجود میں آیا تو اس نے ان کی پولیٹیکل آزادی وہ چھین لی, اور سارے کے سارے جو ہاؤس آف کامن کے تھے, جو ہاؤس آف لارڈ کے نمائندے تھے, وہ انگلینڈ سے منتخب ہو کے آ جاتے تھے.
یعنی سیاسی طور پر بھی ان کو 19ویں صدی میں بے بس کر دیا گیا تھا، سیاسی طور پر بھی بے بس کر دیا گیا تھا۔ ہاؤس آف کامنس کے 105 نمائندے اور ہاؤس آف لارڈس کے جو 28 نمائندے تھے، یہ تمام کے تمام برٹشر تھے۔ چند ایک اس میں تھے جو برطانوی نژاد تھے یا بڑے زمیندار تھے یا ان کے بیٹے تھے۔ تو نمائندگی جو تھی وہ ساری کی ساری جو سیاسی نمائندگی تھی وہ بھی ان کے کنٹرول میں چلی گئی تھی، جس سے آئرلینڈ کے پاس اپنا فیصلہ کرنے، اپنے آپ کو بہتر زندگی کے لیے تیار کرنے اور اپنے جو قوم ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے سیاسی اختیارات بھی ختم ہو گئے تھے۔ جہاں بھی نوآبادیاں قائم ہوئیں آپ وہاں اسی قسم کا فلسفہ دیکھیں گے کہ وہ سب سے پہلے وہ ان کی سیاسی آزادی کو چھینتے ہیں اور پھر معاشی آزادی کو چھینتے ہیں۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ 1845 میں جب فنگس آیا، انفیکشن آیا، تو آئرش باشندوں نے ملکہ برطانیہ سے کہا، ابھی ان کی وفات ہوئی، ملکہ وکٹوریہ تھیں، ان سے درخواست کی کہ آپ اس کو واپس لے لیں، آپ کچھ فیصلے واپس لے لیں اور کچھ پابندیاں ریلیکس کریں اور زمینوں کی ملکیت جو اس کے قانون میں تبدیلی لائیں۔ لیکن اگر یہ کچھ ہو جاتا تو نوآبادیات پہ کنٹرول کمزور پڑ جاتا اور انگریز کو خطرہ تھا کہ اس کا وہاں پہ کنٹرول قائم نہ رہتا۔ اس لیے انہوں نے صرف جو میں نے پہلے عرض کیا کہ مکئی کا ٹیرف کم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ انہوں نے کہا مکئی کھاؤ، تو بہرحال مکئی کی خریداری کے پیسے نہیں تھے۔ تو آلوؤں کی یہ جو بیماری تھی یہ 1879 میں دوبارہ آئی، 1879 میں دوبارہ آئی۔ زمینداروں نے دوبارہ کوشش کی لیکن اتنے بڑے بحران سے بچ گئے کیونکہ اس وقت برٹشرز کا کنٹرول کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آج کے حالات پر اس آلوؤں نے جو موت، جو کہا جاتا ہے کہ آلوؤں کی وجہ سے اتنے لاکھ لوگ مارے گئے، اس پر کیا ہوا؟ اس پر آئرلینڈ کی حکومت مسلسل برطانیہ پر آج تک دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ اس قحط کی ذمہ داری قبول کریں، آپ یہ تسلیم کریں کہ آئرلینڈ میں جو بحران آیا، جو یہ موت کا رقص ہوا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ہاں، ٹونی بلیئر نے اس پر 1997 میں ایک ہلکا سا بیان جاری کیا کہ ہم سے معاملات کو ہینڈل کرنے میں غلطی ہوئی، لیکن باضابطہ معافی نہیں مانگی گئی۔ تو آئرلینڈ نے پھر اس پہ کیا کیا؟ آئرلینڈ نے یہ کیا کہ اس نے دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں ان کے لوگ گئے، بوسٹن میں گئے، نیو یارک سٹی میں گئے، فلاڈیلفیا میں گئے، فینکس ہے، مونٹریال ہے، ٹورنٹو ہے، تو وہاں پہ انہوں نے بھوک کی یاد منانا شروع کر دی۔ یہ جو قحط ہے اس کی یاد انہوں نے وہاں منانا شروع کی اور انہوں نے اس کی یادگاریں قائم کر دی۔ ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا، انٹرنیشنل میڈیا نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کی ہر سال ان کا یوم منایا جاتا ہے جو پچھلے دنوں نکل گیا۔ اور کئی علاقوں میں اس کے میوزیم قائم ہیں۔ کنیکٹیکٹ میں باقاعدہ میوزیم قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے آئرلینڈ کا بدترین بھوک میوزیم۔ انہوں نے تو گریٹ کا لفظ بولا نا، عظیم، تو ہم نے تو اس کو اصل میں تو عظیم عظمت تو اس میں تھی کوئی نہیں، اس میں تو بھوک اور مفلسی تھی۔ تو یہ ایک دردناک بھوک میوزیم ہے جو دنیا کے کئی حصوں میں آئرش باشندوں نے اپنے طور پر قائم کیا ہے۔ ہاں، کہیں ایک یونیورسٹیوں میں بھی قائم ہے، کنیکٹیکٹ کی یونیورسٹی میں بھی قائم ہے۔ تو اس پر کئی فلمیں بھی بنی، لیکن آپ نے ان فلموں کا چرچا نہیں سنا ہوگا۔ آپ کو سننے کو ملے گا کہ فلاں جرمن لیڈر تھا، اس نے بڑا ٹیررزم کیا، فلاں آدمی تھا، اس نے بڑا ٹیررزم کیا۔ جو پالیسیوں کے خلاف فلمیں بنتی ہیں وہ کبھی ان کو خود کو نہیں دکھائیں گی، ان کی اپنی جو کچھ ان علاقوں میں غلطیاں تھیں ان کو کبھی نہ فلم میں دکھایا جائے گا، نہ ڈرامے میں اور نہ کہیں اور۔ یہ نہیں بتایا جائے گا کہ 1843 سے انگریزوں نے کون سی ایسی حکمت عملی اختیار کی جس نے آئرلینڈ کو اس بھوک کی دلدل میں دھکیل دیا جو بعد میں پوٹیٹو فیمن کہلایا، لیکن اصل میں وہ کچھ اور تھا۔ تو اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بھی بنے، بعد میں بھی بنے، اب بھی بن رہے ہیں، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں کہ اصل میں ماجرا کیا تھا اور اس کو کیا روکا جا سکتا تھا یا نہیں روکا جا سکتا تھا۔ تو ڈینیل او کونیل نے اس پر ایک پوری رپورٹ مرتب کی۔ انہوں نے یہ اپنی رپورٹ کا ان کی نٹشل یہ ہے کہ بالکل یکطرفہ تھا، یہ بحران زمین کے رقموں کے مالکان کا پیدا کرتا تھا جس نے کرایہ داری نظام قائم کیا اور غیر حاضر کاشتکاروں کو زمینیں دے کر ایک
بھوک کی دلدل میں دھکیل دیا. عوام نے اس کو اس لیے برداشت کیا کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا, اور یورپ کے کئی دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی انہی حالات کو برداشت کرنا پڑا ہے. شاید ہماری طرف اشارہ ہوگا اس کا. اچھا, اگر ہم دیکھیں تو برطانیہ میں جو موروثی جاگیرداری ہے اور وفاداری ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی 17ویں صدی میں اس چیز کی نہیں تھی کہ اپنا اس طرح سے جو جائیدادیں وہ ان کے خاندان در خاندان میں اس طریقے سے جائیں. دوسرے یہ جو غیر حاضر کاشتکاری ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. البتہ مختلف مذاہب میں اور جدید جب یہ زمانہ آ رہا تھا تو اس میں یہ تصور تھا. تو 1800 میں زمینداروں نے مشاہدہ کیا کہ ان کا جو قانون کا ایک نظام ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے, اور سمتھ ووڈ مین اس کے بڑے سرخیل سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے یہ غیر حاضر کاشتکاری کے نظام کو تقویت دی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اس پہ برا منا رہے ہیں, ان کے غصے کو جانے دیں, ان کی جو بے اطمینانی ہے, عدم اطمینانی ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے تو ایسا ہونے دیجئے, جو ہم کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. تو آئرلینڈ سے بھی, آئرلینڈ میں اس طرح کی چیزیں ہوئیں, اور آئرلینڈ میں بھی مڈل مینز کا تصور انہوں نے ہی متعارف کروایا. اور آپ یقین کیجئے 1842 میں لوگوں کی ایسی ایسی آمدنی تھی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنے $1 ٹریلین اس خطے سے انگلینڈ کو بھیجے گئے, اسی طریقے سے 1842 میں اپنا آئرلینڈ سے کوئی لگ بھگ 6 کروڑ پاؤنڈ جو ہیں وہ انگلینڈ بھیجے گئے. اور اس میں مڈل مینز بھی ملوث تھے, وہ لوگ بھی ملوث تھے جو غیر حاضر کاشتکار تھے. اور ان کے وہاں پہ نام کیا تھے, ٹائٹلز کیا تھے. ان برٹشرز کو جو وہاں لوگوں سے پیسہ لے رہے تھے, ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ان کو کہا جاتا تھا لینڈ شارک, زمینی شارک. شارک مچھلی جانتے ہیں نا کتنے ڈینجرس ہوتی ہے. خون چوسنے والے, یعنی وہ لوگ جو خون نچوڑ رہے ہیں. اور ظالم کی جابرانہ ترین نسل کے ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا تھا. یعنی وہ لوگ ہیں جو ظالم کی جابرانہ ترین نسل ہے, ان کو ٹائٹلز تھے. یہ ان کے خطابات تھے. جبھی تو آخر اتنا بڑا وہاں پہ ایک کرائسس آیا جس پر ہم کبھی نہیں سنتے, کبھی کوئی انٹرنیشنل میڈیا نہیں لکھتا کہ یہ پوٹیٹو کرائسس جو ہے, فیمن جو ہے, اس کے پیچھے کیا تھا. اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, تو حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو میں بات کر رہا تھا ایک کتاب پر جس کا ٹائٹل ہے دی آئرش فیمن. تو اس میں مصنف لکھتا ہے کہ 1845 سے 1850 کے درمیان میں آئرلینڈ میں کم و بیش 10 لاکھ لوگ مارے گئے, اور ٹوٹل ریلیف پر 7 ملین پاؤنڈ خرچ ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے 6 کروڑ روپیہ جو ہے, 6 کروڑ پاؤنڈ یہ کیسے اکٹھا ہو گیا. اگر فرض کریں کہ کوئی آئرش باشندہ 5 ایکڑ کا مالک ہے, اس نے جو دینا تھا پیسے وہ نہیں دے سکا, پاؤنڈ میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکا, ان کی تجوری نہیں بھر سکا, تو اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ وہ اس کی فصل نہیں دیتے تھے. ان کو پتا تھا کہ فصل تو ون ٹائم ہے, دوبارہ پھر اگا لے گا. وہ اس کے مکان پر قبضہ کرتے تھے, اس کی جائیداد پر قبضہ کرتے تھے. جائیداد میں زمین ہی شامل نہیں تھی, جائیداد میں مویشی بھی شامل تھے. تو پہلے مرحلے میں اس کے مویشی ضبط کیے جاتے تھے, دوسرے مرحلے میں اس کے جس مکان میں وہ رہ رہا ہوتا تھا وہ ضبط کیا جاتا تھا. تو یہ مطلب ان کا ایک نظام تھا جو انہوں نے قائم کیا. اور اس نظام کو تقویت دینے کے لیے جو فارمز تھے وہ 1 ایکڑ سے 5 ایکڑ تک کے تھے, اور 40% فارموں جو فارم اسی سائز کے تھے. اب ہولڈنگز اتنی چھوٹی تھیں کہ آلو جو ہے وہ بہر ان کے پیٹ تو پال سکتا تھا, لیکن ان کو سیاسی طاقت عطا نہیں کر سکتا تھا. ان کو وہ طاقت نہیں دے سکتا تھا جس کے بیس پر وہ آزادی کی جنگ لڑتے. ظاہر ہے جنگوں کے لیے منظم ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے فنڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ سیاسی طور پر بھی پسماندہ ہوتے ہی چلے گئے. تو ان کے پاس سوائے سبزی کلچر کے کچھ نہیں تھا کہ وہ ایک سبزی کلچر متعارف کروائیں اور اسی پر زندہ رہیں. تو یہ ان کی کھاؤ پیو اور مر جاؤ, ان کی یہی زندگی تھی.
اور جو آئرلینڈ کی آبادی بڑھتی چلی گئی، یہ بحران بھی بڑھتا چلا گیا، یہ کرائسس بھی بڑھتا چلا گیا، جو مطلب بہت ہی شدید ہوا، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا۔ تو حالت یہ تھی کہ ایک ڈبلن کے میونسپلٹی تھی، اس نے ملکہ سے ایک اپیل کی اور ان سے درخواست کی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں۔ میں بے حسی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پارلیمنٹ جیسے معطل ہو جاتی ہے، وہ اس لیے معطل بنی ہوئی تھی، تو انہوں نے ملکہ سے اپیل کی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں اور اس میں ڈسکس کریں۔ لیکن آئرلینڈ میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جیسے بتایا تھا میں نے 120 ممبر اور ان کے ایوان زیری میں تھے، تو ان کو بھی اجلاس بلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یعنی یہ کیسے لوگ تھے جو اجلاس بلانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے، جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں۔ اب یہ کہ اناج جو ہے اس کی برآمد پر پابندی لگانے کی بات ہوئی، لارڈ تھے، ان سے بھی درخواست کی گئی، لارڈ صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس پہ نہیں کر سکتے، اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ ڈینیل او کونل نے جیسا کہ پہلے کہا، اس نے بھی کہا کہ تباہی کے کئی تباہی سے بچنے کے لیے کئی علاج تجویز کیے، ان پر بھی عمل نہیں ہوا۔ اور اس میں ایک تجویز یہ تھی کہ کرایہ داری کے حق کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا جائے، نہیں روکا گیا۔ اب ایک کتاب ہے دی لاسٹ کانکویسٹ آف آئرلینڈ، 1861 میں شائع ہوئی۔ اس میں بھی مچل لکھتے ہیں کہ قحط کے دوران برطانوی اقدامات اور آئرش نسل کے ساتھ ان کا سلوک نسل کشی کے مترادف تھا، یہ ان کا جینوسائیڈ تھا۔ یہ ایک جملہ تھا جو اس کے بعد سب سے مشہور ہوا، اور وہ جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک آلو کو بھیجا، یہ اس نے نہیں لکھا، میں کہہ رہا ہوں بھوک مٹانے کے لیے، لیکن انگریزوں نے قحط پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آلو کی فصل پیدا کی تاکہ لوگ اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکیں، لیکن انگریزوں نے جو ہے نا ان کو اس سے محروم کر دیا۔ مچل کے پر ان تحریروں کی وجہ سے مقدمہ بنا کہ یہ تو باغی ہے، اس پر مقدمہ بنا، لیکن مقدمے پر احتجاج ہوا اور احتجاج کے بعد مقدمہ واپس ہو گیا۔ اسی طریقے سے کئی اور لوگوں کو بھی جنہوں نے اس قحط پر کچھ لکھنے کی کوشش کی، اس قحط کو پر کچھ لکھنے کی کوشش کی، قلم چلانے کی کوشش کی، ان پر بھی مقدمے بنے۔ بہت سے ملکوں میں آج بھی بن رہے ہیں جو ظلم کو منظر عام پر آنے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے چارلس گاون ڈیفی ایک تھے آدمی، انہوں نے بھی اصرار کیا کہ ان لوگوں کو علاج کیا جائے، جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، جو زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں موت سے، ان کا علاج کیا جائے۔ اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا، اور یہ جو درخواست تھی یہ بھی رد کر دی گئی۔ تو جون 1847 میں وہاں پہ ایک قانون بنایا تھا انگریزوں نے، جو اس کا ٹائٹل تھا غریب قانون، پور ایکٹ۔ تو اس ایکٹ میں ترمیم کی، اور اس ایکٹ میں ترمیم کے بعد انہوں نے یہ خود سے ہی ازیوم کر لیا کہ آئرلینڈ میں انگریز بہت مقبول ہے، آئرلینڈ میں انگریز بہت مقبول ہے، اور اس لیے اس کو جائیداد کی خریداری کی مزید اجازت ملنی چاہیے۔ تو اس مقبولیت کی بنیاد پر انہوں نے یہ ساری اجازت لی تھی، اور یہ پھر یونین بننے کے بعد اور اس کے بعد جب اس میں شامل ہوا گریٹ برٹن میں، تب بھی مطلب آئرلینڈ کا بحران جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رہا۔ ٹائم نے 24 مارچ کو رپورٹ کیا کہ برطانیہ نے آئرلینڈ میں ایسے اقدامات کیے جس سے غربت، بے اطمینانی اور وہاں پہ جو معاشی انحطاط تھا اس نے بڑے پیمانے پر جنم لیا، اور دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس مالکان کی اس بدبخت نسل نے لوگوں کا خون چوسا، اس بدبخت نسل نے ان کا آئرش باشندوں کا خون چوسا۔ اب وہاں ایک صاحب تھے ولیم ایچ گریگوری، ان کے نام پر ایک امینڈمنٹ آئی، گریگوری امینڈمنٹ، اس میں بھی یہی تھا۔ گریگوری امینڈمنٹ نے بھی جو آئرش کرائسس تھا اس کو کم کرنے کی بجائے بڑھاوا دیا، کیونکہ اس میں بھی جائیداد کی جو نیلامی تھی اس کے طریقہ کار تبدیل کر دیے گئے، جائیداد کی قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے سٹہ بازوں کو کھل کر کھیلنے کی اجازت مل گئی۔ کرایہ داری کے قانون میں جو رویہ تھا وہ بھی بہت سخت ہو گیا۔ انگریزوں نے اس قوانین اور ان ترامیم کی بیس پہ خاندانوں کو بے دخل کرنا شروع کر دیا، اور کم و بیش 50,000 خاندان
بے دخل کر دیے گئے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب یہ بحران آ رہا تھا تو درآمدات اور تجارت کس طرح سے ہو رہی تھی۔ جو تجارت تھی وہاں کسی طریقے سے جو ہے نا وہ کم نہیں ہوئی، اور ان کی کئی ہزار ٹن جو ہے نا وہ تجارت مختلف عرصے میں ہوتی رہی۔ اب لوگوں کو بچانے کے لیے برطانیہ نے صرف 5.25 لاکھ پاؤنڈ کا عطیہ دیا، امریکہ نے 1,70,000 پاؤنڈ، ہند سے 50,000 پاؤنڈ گیا، فرانس نے 26,000 پاؤنڈ دیے، کینیڈا نے 22,000 پاؤنڈ دیے، اٹلی نے 13,000 پاؤنڈ، آسٹریلیا نے 9,000 پاؤنڈ، نیدرلینڈ، بیلجیم، ڈنمارک اور ان لوگوں نے ممالک نے تقریباً 10,000 پاؤنڈ مل کر، جنوبی افریقہ نے 4,000 پاؤنڈ، لاطینی امریکہ نے 3,500 پاؤنڈ، اور سلطنت عثمانیہ نے 2,000 پاؤنڈ دیے۔ باقی جو دیگر ممالک تھے انہوں نے اس سے بھی کہیں کم امداد دی، تو ٹوٹل امداد جو تھی وہ تقریباً 8.5 لاکھ پاؤنڈ کے قریب بنی، جس سے ان لوگوں کی زندگیوں کو بچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد کمشنرز نے یہ وہاں پہ مختلف جو قوانین بنائے گئے اس میں انہوں نے کمشنر نے یہ لکھا کہ انگریز ماہرین طویل عرصے سے جانتے ہیں کہ آئرش کی موت کی تعداد بتائی گئی ہے وہ غلط ہے، یعنی انگلینڈ سے جو لوگ وہاں پر تحقیق کے لیے بھیجے گئے انہوں نے کہا تعداد کم کر دو، جیسے آج کل بھی دنیا بھر میں ہوتا ہے نا کہ مردم شماری میں تعداد کم کر دی جائے، تو انہوں نے یہ پوری بتانے کی کوشش کی کہ مرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ کسی نے 8 لاکھ بتائی، کسی نے 7.5 لاکھ بتائی، کسی نے 7.25 لاکھ بتائی، کسی نے 15 لاکھ بھی بتا دی، بعض کے نزدیک مرنے والے کی تعداد 10 لاکھ سے 15 لاکھ تک تھی۔ تو اعداد و شمار جو ہیں وہ مختلف سطحوں پر مختلف حساب سے ویری کرتے رہے۔ ہاں یہ ہے کہ 1846 سے 1851 تک جو یہ 7 سال بحران جاری رہا، اس میں گوروں نے بچانے کی کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کی، دنیا نے آئرلینڈ کا ساتھ نہیں دیا، اور آئرلینڈ کی آبادی میں جیسا میں نے پہلے عرض کیا مختلف وقتوں میں انتہائی کمی ہوتی چلی گئی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ آپ نے جانا کہ کس طریقے سے مختلف خطوں میں بحران آئے، اور ایک اچھی خاصی جو حکومتیں تھیں جن کو ہم جمہوری حکومتیں سمجھتے ہیں، انہوں نے کس کس طرح کے بحران اپنے نوآبادیات میں پیدا کیے۔ اگر ہم اس خطے کا جائزہ لیں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں بھی انگریزوں کے دور میں ایک قحط میں 10-10 لاکھ لوگ مارے گئے، اور ان کی تعداد ظاہر ہے ابھی کوئی صحیح طور پہ تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن بعض اعداد و شمار کے مطابق انگریز کے 200 سالہ دور حکومت میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوک، خوراک کی کمی یا قحط کی وجہ سے مرے۔ تو ان پر ہم بعد میں کہیں آگے بات کریں گے۔ تو امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہے، آئندہ بھی دیکھتے رہیے گا۔ ہم ایسے ہی ایک موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انگریزوں نے یا کہیں بھی مختلف خطوں میں کیا ہوتا رہا، اور آج ہم سے یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ تو سہیل مرغوب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔